اللہ 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 اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مارننگ ود قرآن میں آج ہم سمجھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 211 211 الحمدللہ 210 آیات ہم پڑھ چکے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے، یعنی ہمارا معاملہ صرف باتوں کی حد تک نہ ہو بلکہ ہم عمل کرنے والے بھی بنے۔ بڑی پیاری آیت ہے سورۃ صف میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، جو تم کرتے نہیں ہو وہ تم کہتے کیوں ہو؟ تو اب جو ہم کہہ رہے ہیں، ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس قرآن کے ذریعے اپنی زندگیوں کو بدل سکیں، ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی آ جائے۔ ایک آیت ہی تبدیلی لے آنے کے لیے کافی ہے۔ ہر آیت کو سمجھنے کے لیے ہم نے اس کا پہلے سیاق و سباق دیکھا ہے، پچھلی آیتوں کا ربط دیکھا ہے۔ تو یہ جو آیت ہے نا 211، اس کو بھی ہم تب تک نہیں سمجھ سکتے جب تک ہم پچھلی آیت کو نہیں دیکھیں گے۔ پیچھے چلیے، ہم کیا پڑھ رہے تھے؟ ہم نے پڑھا اللہ نے ایک دعوت عام دی ہے خاص طور پر مومنین کو کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم پھسل جاتے ہو، یعنی اسلام میں پورے داخل ہوتے ہو لیکن جب کوئی مشکلات آتی ہیں تو پھسل جاتے ہو، اور پھر فرمایا کہ شیطان تمہیں اتنا گمراہ کرتا ہے، اس قدر گمراہ کر دیتا ہے کہ منافقین کی روش پر تم بھی چلنے لگ جاتے ہو۔ تمہارا رویہ کیا ہوتا ہے کہ تم یہ چاہتے ہو کہ موت سے پہلے اپنی اصلاح کر کے کیا کرنا ہے، جب موت آئے گی، جب قیامت آئے گی تب دیکھا جائے گا۔ تو یا تم معجزات کے منتظر ہو، یا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ خود فرشتوں کے سائے میں تمہارے سامنے آ جائے، فرشتے بھی آ کر تم سے باتیں کرنے لگ جائیں۔ جب یہ سب کچھ ہو، یعنی غیب کے پردے ہٹ جائیں، پھر تم ہدایت پہ آؤ گے، پھر تم اللہ کے راستے پہ چلو گے، پھر تم نیکی کی راہ اپناؤ گے کہ ابھی تو اور بڑے کام کرنے ہیں، ابھی تو اور بڑی اہم ذمہ داریاں ہیں، پہلے ان سے عہدہ برا ہو لوں پھر بعد میں دیکھوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب ایک مثال بیان کی ہے۔ آپ دیکھیے پہلا پارہ تقریباً پورا ہم نے بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھا، انہوں نے یہ کیا، ان کے جو روش ان کی تھی، جو ان کے ایکشنز تھے، پھر اللہ کا جو ری ایکشن تھا، پھر بار بار ان کا جو جرائم کرنا اور بار بار اللہ سے توبہ کرنا، بار بار اللہ کے عذاب ان پر آتے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پر بنی اسرائیل کا دوبارہ سے ذکر کیوں کیا ہے؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کوئی بم بلاسٹ ہوتا ہے، کوئی بھی ایکسیڈنٹ آپ لے لیں، فار ایگزامپل ایروپلین کا ہے، کوئی بلاسٹ ہوا ہے، تو اس کے بعد وہاں پہ انٹیلیجنس والے جائیں گے اور CID والے جائیں گے، پولیس والے جائیں گے، جا کے وہاں پہ دیکھیں گے کہ جی وجوہات کیا تھیں، بلیک بکس کہاں ہے، سارا کچھ دیکھیں گے۔ تو یہ آیت بھی کچھ ایسے ہی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے اس آیت مبارکہ کے اندر کہ جو حادثہ پیش آیا ہے کہ اب امامت کا منصب ان سے چھین لیا گیا ہے، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ ان کو مغصوب علیہم ولدضالین قرار دے کر منصب تمہیں دیا گیا ہے، قبلہ بھی تمہارا ہوا، نبی بھی تمہارا ہوا، اور اب رہنما اور خیر امہ بھی تم بنے، تو پھر وجہ کیا تھی؟ وجوہات تلاش کرو تو تمہیں ایک وجہ یہ بھی نظر آئے گی کہ انہوں نے اس منصب کی قدر نہیں کی، انہوں نے ناشکری کی تھی۔ یہ ریزن ہے جس وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں آیت کا ترجمہ اور پھر اس آیت کو سمجھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیات بینات ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔ سل، آپ سوال کیجئے بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم، کتنی ہم نے ان کو دی، من آیات بینات، واضح نشانیاں، ومن، اور جو کوئی یبدل بدل ڈالتا ہے، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو،
من بعد ما جاءته، اس کے بعد کہ وہ آ چکی تھی تو پھر جان لو فإن اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقاب، شدید سخت ہے، العقاب سزا دینے میں، تو پھر جان لو اللہ بھی سخت ہے عذاب دینے میں، عقاب سزا دینے میں۔ عقاب کہتے ہیں عقب، عقب ہوتے ہیں پیچھا کرنا کسی چیز کا، تو اسی سے ہے شدید العقاب، پیچھا کرنے میں، پیچھے آنے میں، عذاب دینے میں، سزا دینے میں، یا نتیجے کے لحاظ سے پھر اللہ بھی بڑا سخت ہے۔ اور ہم لوگ کیا کہتے ہیں، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ معاف کر دے گا، ڈھیروں گناہ لے کے جاؤ شاید اسے کوئی نیکی پسند آ جائے، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یعنی یہ ایک کانسیپٹ اللہ کا ہمارے ہاں ایک پہلو دکھایا ہے، جبکہ قرآن میں بارہا یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ جس بات سے پگھلنے والا نہیں ہے، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو یہ بتا دو، ایک اور جگہ پر قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا میرے بندوں کو بتا دو کہ میں غفور الرحیم ہوں، وَأَنَا عَذَابِي لَعَذَابٌ شدید، اور میرا عذاب پھر وہ بھی بڑا سخت ہے۔ اور یہی یہاں پر کہا کہ میرا عذاب بھی شدید العقاب ہے، کہ ان بنی اسرائیل سے پوچھو ہم نے ان کو کتنی واضح دلیلیں دی تھیں، کتنی واضح نشانیاں دی تھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کس طرح سے آیات مبینات کا مطلب ایک تو وہ احکامات تھے جو رسولوں کے ذریعے سے ان تک پہنچے تھے، بے شمار انبیاء، حضرت موسیٰ، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت زکریا، تمام انبیاء ان میں آئے ہیں، حضرت اسماعیل اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تمام انبیاء ان میں آئے ہیں، تمام انبیاء آیات بینات لے کر آئے تھے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ اللہ کے احکامات کو آیات بینات کا ہے، اس کے ساتھ معجزات کے ساتھ آئے تھے، حضرت موسیٰ کے معجزات، ید بیضا کا روشن ہو جانا، اور پھر عصا کا جو ہے وہ ان کی لاٹھی کا سانپ بن جانا۔ پھر انہوں نے حضرت موسیٰ کو جب تانے دینے شروع کیے کہ آپ ہمیں کیا یہاں پر لے آئے ہیں، فرعون سے جب ان کو نجات دلا کر حضرت موسیٰ لائے تھے، وہاں پر بھی تانے دینے شروع کر دیے۔ اللہ نے حکم دیا ہے موسیٰ فَاضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، اپنی لاٹھی کو سمندر پہ دے مارو۔ حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی دے ماری، سمندر میں راستے بن گئے، کتنا بڑا معجزہ تھا، سمندر کراس کر گئے۔ اور انہی راستوں پر جب فرعون آیا اور فرعون کا لشکر آیا تو کیا ہوا، وہ غرق ہو گئے۔ پھر اللہ نے ان کو کیا معجزہ دیا، پھر کہنے لگے آپ نے تو ہمیں صحراؤں میں بھٹکا دیا ہے۔ اللہ نے فَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کر دیا، ہم نے ان کے اوپر من و سلوہ بھیجا، 12 قبیلے تھے، 12 چشمے دیے۔ یہ ساری آیات بینات کی میں تفسیر کر رہی ہوں، یہ سارا ہم نے پہلے بارے میں پڑھا ہے۔ اللہ نے آیات بینات ان کو دی، ہر موقع پر اللہ نے آیات بینات۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے۔ پھر 70 آدمیوں کا حضرت موسیٰ کے ساتھ کوہ طور پر جانا، پھر ان کا اللہ کی جھلک کو نہ دیکھ پانا، ان کا مر جانا، اللہ کا انہیں دوبارہ زندہ کرنا، پھر بچھڑے والا واقعہ، یہ ساری چیزیں آیات بینات ہیں۔ پھر ان وقتوں میں بھی اللہ ان پر انکار کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجے۔ جب عذاب آتے تھے پھر حضرت موسیٰ کے پاس آتے تھے کہ آپ جو ہے وہ اللہ سے معافی مانگیے۔ حضرت موسیٰ ان کے کہنے پر اللہ سے معافی مانگتے تھے، لیکن پھر وہی روش شروع ہو جاتی تھی، ہٹ درمی والی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کیا رویہ اپنایا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے آیات بینات دی، ایسے ایسے معجزات، اس دور میں لوگ معجزات پر یقین رکھتے تھے۔ اللہ نے ان کے ہاتھ پہ معجزہ دیا کہ وہ کوڑی کو صحیح کر لیتے تھے، مادر ذات اندر جو ماں کے پیٹ سے ہی بلائنڈ پیدا ہوا اس کو وہ صحیح کر لیتے تھے۔ پھر وہ ایک بندہ مر چکا ہے اس کو زندہ کر لیتے تھے دکھانے کے لیے لوگوں کو، اور اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان معجزات ان کو دیے، ان کو جھٹلایا انہوں نے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کیا کیا کہ ہمیں اس پہاڑ میں سے اونٹنی نکال کے دکھائیے، اللہ نے وہ بھی کیا۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا، ادھر سے اللہ تعالیٰ معجزات دکھا رہے ہیں، ادھر سے یہ پھر انکار کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ تم بھی اب وہی کرنا چاہتے ہو، تم یہ چاہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ خود بادلوں کے سائے میں آ جائے اور فرشتے آ کے تم سے باتیں کرنے لگے، پچھلی آیت جو ہے، تو پھر کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ نہیں، فرمایا نہیں۔ پھر روش کیا تھی، آیات بینات آنے کے باوجود رویہ کیا ہوتا تھا، یبدل نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو بدل ڈالا، اللہ کی کتاب کو بدلا، اپنی مرضی کے احکامات اس کے اندر فاد کی، اللہ کے حکموں کو بدلا، اور چھانتے بوجھتے کہ یہ نبی محمد مصطفیٰ اللہ کا سچا نبی ہے، اس کو چھپایا، اللہ کے نبیوں کو قتل کیا،
دین کو بدل ڈالا. نعمت سے مراد جو بھی اللہ کی نعمت کو بدلتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا، جائزہ لو ان کا، ان کے حالات کو پڑھو، اور پھر اس کے آئینے میں خود کو دیکھو. تمہاری کتاب کے اندر جو روز و شب تم پڑھتے ہو، تراویح کی نماز میں پڑھتے ہو، 5 وقت کی نماز میں پڑھتے ہو، تمہارا کوئی فوت ہو جاتا ہے تو تم پڑھتے ہو، تمہارے ہاں کوئی خوشی ہوتی ہے تو تم اس سے شروع کرتے ہو، صبح اٹھ کے قدر ہو سکتا ہے تم اس قرآن کو پڑھتے ہو. اس کتاب کے اندر اللہ نے ایک پوری اتنی لمبی صورت جو آدھی سے زیادہ انہی کے احوال پر مشتمل ہے. تو اپنا جائزہ لو کہ جس طرح انہوں نے نعمت اللہ کو بدل دیا تھا، اللہ کی ناشکری کی تھی، اگر تم بھی وہی کرو گے تو فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. اس بھول میں نہ رہنا کہ ہم اللہ کی لاڈلی قوم ہیں، ہم تو محمد مصطفیٰ کے امتی ہیں، ہماری کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، ہماری کوئی باز پرس نہیں ہوگی. اگر اللہ غفور الرحیم ہے تو اللہ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے. اگر نسبتیں ہی بچا لینے والی ہوتی تو بنی اسرائیل کو بھی نسبتیں ہی بچا لیتی. ابراہیم ان کا بھی جد امجد تھا، اسحاق ان کے جد امجد تھے، یوسف علیہ السلام جیسے عظیم الشان نبی ان میں مبعوث ہوئے، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت یحییٰ. اللہ نے نام لے لے کے، پہلے سپارے کے اینڈ پہ دیکھیے اللہ نے نام لے لے کے گنوائے کہ یہ انبیاء ہم نے ان میں بھیجے ہیں. لیکن کیا ہوا؟ جب انہوں نے اللہ کی نعمت کو بدل ڈالا، جب انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، جب انہوں نے ناشکری کی اللہ کی نعمت کی، تو اللہ نے وقتاً فوقتاً تو سزائیں دی ہی، اللہ نے وہ منصب ان سے چھین لیا، اور اب اللہ نے وہ منصب تمہیں دیا ہے. امت محمدیہ کو اللہ نے اس منصب پر فائز کیا ہے. اب امت محمدیہ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ کیا انہوں نے بھی وہی ناشکری والا رویہ اپنانا ہے یا اس نعمت کی قدر کرنی ہے. کون سی نعمت؟ اسلام کی، دین اسلام کی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی فخر کر کے زندگی گزارنی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، پراؤڈ ٹو بی مسلم ہونا ہے. اپنی روز و شب کا جائزہ لینا ہے کہ کیا ہمیں فخر ہے اپنے مسلمان ہونے پر. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ مردوں کے چہرے پہ داڑھی ہو، عورتیں با پردہ ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے باوضو ہو کر رہنا. کیا یہ ساری سنتیں ہم پوری کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا معاشرے کی خواہش کی اور ایسے معاشرے کی تعلیمات دی ہیں جس میں اختلاط مرد و زن نہیں ہے، کو ایجوکیشن، کو فنکشن، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات دی ہیں، کیا ہم ان پر عمل کر رہے ہیں؟ یا ہم نے بھی وہی رویہ اپنایا ہوا ہے جو چل رہا ہے، چلتا رہنے دو، جو تبدیل ہو گیا ہے ہوا رہنے دو، چھیڑنے کی کیا ضرورت ہے، جو کر رہا ہے اسے کرنے دو. ایک شخص، اس کو کوئی آ کر یہ کہتا ہے، پچھلی آیت میں بھی جیسے ہم نے پڑھا کہ اللہ کا خوف کھاؤ، یہ نہ کرو، تو وہ کہتا ہے میں جو کر رہا ہوں کرنے دو، تمہیں کیا لگے. احظت العزہ، اسے عزت پکڑ لیتی ہے. تو فرمایا اس سے بڑا کوئی مجرم نہیں ہے، وہ اللہ کا مجرم ہے. اللہ سے ڈرنے کا اسے کہا جاتا ہے تو وہ آگے سے یہ کہتا ہے کہ آپ کو کیا لگے، میں جو کر رہا ہوں مجھے کرنے تو، آپ اپنا کام کریں. تو یہ رویہ جو ہے، یہ رویہ جو ہے، اس سے بچنے کا کہا گیا ہے. اس آیت مبارکہ کے اندر ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ اپنے ماضی سے سبق لو، اپنے ماضی سے سیکھو. جو قومیں ماضی سے نہیں سیکھتی وہ مستقبل میں وہی غلطیاں بارہا دہراتی ہیں. اگر مستقبل میں اپنے آپ کو ان جیسا ہونے سے بچانا ہے، یعنی ناکام ہونے سے بچانا ہے، تو ہمیں ماضی سے سبق لینا چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.